بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ خدا ہے، آپ نے اللہ کی ولایت کو مانا، لیکن کل اگر کوئی آپ سے پوچھے خدا ہے تو کیسا ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے، تو کہاں ہے؟ تو نظریہ بھی مضبوط کرنا ہے۔ جب نظریہ مضبوط ہوتا ہے تو تب جا کے انسان کا عمل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر میرا نظریہ کمزور ہے تو میرا عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا۔ تو اگر میرے ذہنوں میں کھوکھلی ولایت ہے کہ میں نے صرف اللہ کو، ہمارے ایک دوست مثال دیتے ہیں کہ جس طرح سگریٹ کی ڈبیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی منع ہے، تو اگر ہمارے ممبر سے توحید اتنی بیان ہو بس کہ اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو گویا جہنم میں چلے جائے، بس اتنا بتایا جائے، باقی نہ بتایا جائے کہ توحید پروردگار عالم کیا ہے۔ یہ کائنات بنی ہی معرفت پروردگار عالم کے لیے ہے، یہ کائنات بنی ہی انسانوں کو عبد بنانے کے لیے ہے۔ جتنی معصومین کی احادیث ہیں، روایات ہیں، وہ صحیفہ سجادیہ ہے، جتنی بھی معصومین کی تعلیمات ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں؟ خود کربلا میدان توحید ہے، خود کربلا میں وہ شخص جا ہی نہیں سکتا جس کی توحید مضبوط نہیں ہے۔ لیکن اب اس توحید کو سمجھنے کے لیے ہمارے ممبروں میں اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں کہ بھائی تم پیدا ہوئے ہو اللہ کی معرفت کے لیے، کہ خدا کے لیے ہر شے قربان ہو رہی ہے۔ جناب سیدہ کی چادر قربان ہو رہی ہے، 6 مہینے کا علی اصغر قربان ہو رہا ہے، امام حسین کا گلا قربان ہو رہا ہے، مولا علی کے سر پہ ضربت لگ رہی ہے وہ قربان ہو رہا ہے۔ جو کائنات جس کے لیے بنی ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہ ہو کہ ہم توحید نظری کو بھی اس ممبر سے بیان کر سکیں۔ پھر کہتے ہیں مولانا مجلس بہت خشک ہو گئی ہے، تھوڑی تر مجلسیں پڑھا کریں۔ اور جب نظریہ کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کا عمل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی 2 دلیلیں آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں۔ علمی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ کائنات حادث ہے۔ حادث کا کیا مطلب؟ اردو میں سمجھیں حادثہ۔ حادثے کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو اچانک سے رونما ہو جائے، پہلے نہیں تھی۔ تو کائنات حادث ہے، مطلب کائنات میں ہر وہ شے جو زندگی بسر کر رہی ہے وہ پہلے نہیں تھی، آج وجود میں آئی ہے، جس کو علمی اصطلاح میں ممکن الوجود بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب میرا وجود 50 سال پہلے نہیں تھا، آج ہے۔ اور کچھ ایسے بچے ہیں جن کا وجود ابھی نہیں ہے، 50 سال بعد میں وجود میں آئے گا۔ مطلب اس کا نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری ہے۔ اگر میرا کائنات میں ہونا ضروری ہوتا تو 50 سال بھی پہلے میں ہوتا۔ تو مطلب میرا نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری ہے۔ میرے ہونے سے کائنات میں نہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہا گیا جتنی کائنات کی اشیاء ہیں وہ ممکن الوجود ہیں، یعنی ان کا وجود ممکن ہے کہ ہو اور ممکن ہے کہ نہ ہو۔ آج میں ہوں، ہو سکتا ہے کل میں اس کائنات میں زندہ نہ رہوں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا وجود ہے جسے کہا جاتا ہے یہ واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوگا تو یہ ممکن کیسے بنے گا؟ اگر وہ واجب نہ ہو تو میرا وجود کیسے بنے؟ اگر وہ واجب الوجود نہ ہو تو رسول خدا کا وجود کیسے بنے؟ تو علی کے ہونے کے لیے کسی واجب کا ہونا ضروری ہے، نور مصطفیٰ کے بننے کے لیے کسی واجب کا ہونا ضروری ہے۔ جتنی کائنات میں اشیاء ہیں، ابتدا نور مصطفیٰ سے اور انتہا میں جو بھی وجود اس کائنات میں آئے گا، تمام تر وجودات کو بنانے کے لیے کسی وجود ضروری کا ضروری ہونا ہے، جس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ ہم سب کو حادث کہا جاتا ہے، آج ہیں کل نہیں ہیں، کل کوئی تھا اور نہیں ہے۔ اور حادث جو ہوتا ہے اس میں تبدیلی کا امکان ہوتا ہے۔ مثلاً یہ امام بارگاہ، میں مثال دے رہا ہوں، 50 سال پہلے نہیں تھی، آج ہے، اور 20 سال پہلے جیسی آج ہے ویسی نہیں رہے گی، اس میں رد و بدل آتا رہے گا۔ یہ بچہ بچپن میں جیسا ہوتا ہے جوانی میں ویسا نہیں ہوتا، جوانی میں جیسا ہوتا ہے بڑھاپے میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو انسان کے وجود میں رد و بدل آتا ہے، لیکن جو اس کا بنانے والا ہے اس کے وجود میں رد و بدل نہیں آتا۔ وہ کل بھی رحیم تھا، وہ آج بھی رحیم ہے، وہ کل بھی کریم تھا، وہ آج بھی کریم ہے۔ لیکن ایک چیز جانو اے انسان، یہ تمہاری آنکھ جو ہے نا، یہ ایک وقت میں ایک کام کر سکتی ہے، زبان ایک وقت میں ایک کام کر سکتی ہے۔ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، چکھ نہیں سکتی، زبان چکھ سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی، کان سن سکتے ہیں، بول نہیں سکتے۔ لیکن ایک مرتبہ جب رات کو سو جاتے ہو تو خواب کے عالم میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند ہوتی ہیں، کان سنتے نہیں ہیں، زبان چپ ہوتی ہے، لیکن خواب کے عالم میں مومن کیا دیکھتا ہے کہ سن بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے،
بات بھی کر رہا ہے. ارے اعضاء تو بند ہیں، یہ کن آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ کن کانوں سے سن رہا ہے، یہ کس زبان سے بول رہا ہے؟ تو ایک وجود حقیقی ہے کہ فرمایا بدن محدود ہے لیکن تمہاری روح لامحدود ہے، اس کی توانائی بہت بلند ہے. تو تبھی فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر تو اپنے نفس کو پہچان جائے تو اپنے خدا کو پہچان لے. تو جب تمہاری روح لامحدود ہے تو تیرا بنانے والا محدود کیسے ہو سکتا ہے؟ مٹیریل وجود رکھتا ہے، اب آئینے میں خود کو دیکھتا ہے، روح کو دیکھ تو نہیں رہا، ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، تو انہی چیزوں میں مشغول رہتا ہے. مولا فرماتے ہیں خود کو پہچان. خود کو پہچان مطلب یہ نہیں کہ جسم کو پہچان، اپنی حقیقت کو پہچان. جب حقیقت وجودی تک پہنچ جائے گا تو آٹومیٹیکلی تیرے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے گی. اب دیکھیے میں اپنے ہاتھ کو بلند کر رہا ہوں، جب میرا ہاتھ بلند ہوتا ہے تو میرے ہاتھ کے ساتھ ساتھ یہ میرا جو آستین ہے یہ بھی بلند ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ بلند ہو رہا ہے یا آستین بلند ہو رہا ہے؟ ہاتھ بلند ہو رہا ہے یا آستین بلند ہو رہا ہے؟ آستین بے جان ہے، اس کو بلند کرنے والا ہاتھ ہے. توجہ میری طرف رہے. آستین بے جان ہے، اس میں نہ احساس ہے نہ ایموشن ہے، لیکن جیسے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو آستین اٹھتا ہے. تو اس کو اٹھانے والی جو چیز ہے وہ تمہارا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کی مدد سے بلند ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اگر تو دیکھ رہا ہے، یہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی، یہ تمہارا روح ہے جو آنکھوں کو دکھا رہا ہے. اور جیسے میں کپڑے اتار دوں اب کپڑوں میں کوئی حرکت نہیں ہے، ابا وہیں کی وہیں پڑی رہے گی، قبا وہیں کی وہیں پڑی رہے گی. تو اس کو جو حرکت دینے والا وجود ہے وہ میرا جسم ہے. بالکل اسی طرح جیسے روح تمہارے بدن سے نکل جاتی ہے ویسے بدن پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھی حرکت دینے والی ایک شے ہے جس کا نام روح ہے. بالکل اسی طرح اس کائنات کو بھی ایک حرکت دینے والا وجود ہے، وہ ہے روح کائنات. وہ فیاض مطلق پروردگار عالم ہے. صحیح پہ سجاد مولا فرماتے ہیں الذی عجزت ان رؤیتہ ابصار الناظرین. میرے چوتھے امام توحید کی تھوڑی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں آنکھیں عاجز ہیں اس کے دیکھنے سے. آنکھیں عاجز ہیں اس کے دیکھنے سے. مولا کیوں عاجز ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. میری ابتدا بھی ہے، ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، اور ایک دن جب دنیا سے جاؤں گا تو مرنے کی ڈیٹ بھی کیا آ جائے گی؟ ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. جس کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے وہ دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے، لیکن خدا کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. مولا سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ آنکھیں عاجز کیوں ہیں؟ یعنی آنکھوں میں توانائی ہے ہی نہیں کہ خدا کو دیکھ سکیں. تو سوال یہ ہے کہ مولا آپ سمجھائیے کیوں توانائی نہ؟ جب میری آنکھیں گلاس کو دیکھ سکتی ہیں، جب میری آنکھیں امام باڑے کو دیکھ سکتی ہیں، جب وہ زمانے میں رسول خدا کو آنکھیں دیکھ پا رہی تھیں، میری آنکھیں کعبے کو دیکھ رہی ہیں، مکے کو دیکھ رہی ہیں، مدینے کو دیکھ رہی ہیں، اس مجمع کو دیکھ رہی ہیں، تو خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ کیونکہ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. ابتدا اور انتہا کس کی ہوتی ہے؟ جو مٹیریل وجود رکھتا ہے. غور کیجئے، ابتدا اور انتہا کس کی ہوتی ہے؟ جو مٹیریل وجود رکھتا ہے. مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، اس کا طول ہے، اس کا عرض ہے، تو یہ کیا بنا؟ محدود بنا. مثلا کتنے سینٹی میٹر کا ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کا طول اور عرض ہے. میں ممبر پر بیٹھا ہوں، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ میرا طول ہے، یہ عرض ہے، یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہوں اور یہاں پہ ختم ہو جاتا ہوں. تو اگر خدا نظر آ جائے تو خدا محدود ہو جائے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا ہی نہیں رہتا. وہ محدود ہو جائے. تو اگر وہ خود کو دکھائے بھی تو کیسے دکھائے؟ یعنی اگر اللہ نظر آئے تو خدا کو اپنی ابتدا بنانی پڑے گی، انتہا بنانی پڑے گی. یعنی خدا یہاں سے شروع ہو اور یہاں سے ختم ہو، اور جو شروع اور ختم ہو وہ خدا کے ساتھ.
خدا تو وہ ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو اب جب توحید نظری مضبوط ہوگی، جب انسان اپنے خدا کو سمجھ لے گا، آٹومیٹیکلی انسان کے وجود میں عمل پیدا ہو جائے گا۔